عزیز طلباء السلام علیکم۔ عثمانیہ یونیورسٹی ڈگری سال اول سیمسٹر اول میں AECC پرچہ ماحولیاتی سائنس انوائرمنٹل اسٹڈیز کا ہے۔ اس کے ایک یونٹ کے تحت جنگلاتی وسائل اور ان کا تحفظ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ زمین کے بڑے علاقے پر قدرتی طور پر جو پیڑ پودے اگاتے ہیں اور ان کے درمیان جو جنگلی جانور رہتے ہیں، اس ماحول کو جنگل کہتے ہیں۔ انسان جنگل اگانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کرتا۔ سطح زمین کے 1/3 حصے پر جنگل واقع ہیں۔ جنگل کا وجود انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جنگلات قدرتی وسائل کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر جنگلات کے تحفظ اور انہیں برقرار رکھنے کے اقدامات کیے جائیں تو جنگلاتی وسائل کے فوائد جاری رہ سکتے ہیں۔ جنگل سے انسانوں کو حاصل ہونے والے اہم قدرتی وسائل اس طرح ہیں۔ لکڑی۔ جنگل سے انسان کو طرح طرح کی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ جنگل کی بیشتر لکڑی ایندھن کے طور پر جلانے کے کام آتی ہے۔ انسان جنگل کی 80% لکڑی اپنی غذا کو پکانے کے لیے جلاتا ہے۔ اس طرح بطور ایندھن جنگلاتی لکڑی کی بہت مانگ ہے۔ ساگوان، شیشم اور دیگر اقسام کی لکڑی سے مکان کی تعمیر، فرنیچر اور دیگر ضروریات کی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ بمبو کی لکڑی سے کاغذ بنایا جاتا ہے اور طرح طرح کے باسکٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ کین کی لکڑی سے کرسیاں، سہاری کی لکڑی اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مختلف ضروریات کی لکڑی کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے جنگل کو ختم نہ کرے اور اس کے تحفظ کے اقدامات کرتا رہے۔ تیل۔ جنگلات کے پیڑ پودوں سے کئی قسم کے ضروری تیل اور مادے حاصل ہوتے ہیں۔ سندل کی لکڑی، ربڑ بنانے کا مادہ، چہرے کو نکھارنے کے تیل، پاؤڈر، جڑی بوٹیاں، دوائیں، مسالے، جراثیم کش ادویات، پلاسٹک اور پیٹرول وغیرہ جنگل سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ان اشیاء کے حصول میں آسانی کی خاطر بھی انسان کو جنگلات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ غذا۔ جنگلات سے جانوروں اور انسانوں کو راست یا بالراست طریقے سے غذا حاصل ہوتی رہتی ہے۔ جنگلی جانور چارے اور دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذا جنگل سے حاصل کرتے ہیں۔ انسان جانوروں سے گوشت اور دودھ حاصل کرتا ہے۔ دودھ سے کئی غذائی اشیاء تیار ہوتی ہیں۔ شہد جنگل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جنگل میں قبائلی لوگ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی اور معیشت سدھارنے میں جنگل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جنگل سے انہیں غذا، ادویات اور گھروں کی تعمیر کے ساز و سامان اور دیگر قیمتی اشیاء حاصل ہوتی ہیں۔ جنگلات کے دیگر فوائد۔ جنگل کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ان سے زمین کے کٹاؤ کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ تیز ہواؤں اور بارش کے سبب سوکھی زمین کٹتی رہتی ہے اور علاقے کے علاقے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر زمین پر جنگل ہوں تو درخت وغیرہ زمین کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں اور زمین کٹاؤ سے بچی رہتی ہے۔ درختوں کی چھاؤں سے زمین سوکھنے نہیں پاتی اور اس کی نمی برقرار رہتی ہے، جس سے جنگل ہرا بھرا رہتا ہے۔ زمین کی نمی سے ہوا میں رطوبت قائم رہتی ہے اور موسم زیادہ گرم نہیں ہوتا، جس سے انسانوں اور جانوروں کی زندگی پرسکون رہتی ہے۔ جنگلات انسانوں کی چھوڑی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس جذب کرتے ہیں اور جواب میں صاف گیس خارج کرتے ہیں، جو انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ اس طرح جنگلات کے وجود سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوتی ہے۔ جنگل کے وجود سے جنگلی جانوروں کی بقا ممکن ہے، ورنہ کئی جنگلی جانوروں کی نسلوں کے معدوم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جنگلات کے تحفظ کے اقدامات ضروری ہیں۔ جنگلات کے کٹاؤ کے نقصانات۔ انسان اپنی رہائش کی خاطر اور جلانے کی لکڑی حاصل کرنے کے لیے بڑی تیزی سے جنگل کاٹ رہا ہے۔ ایک درخت کو کاٹتے ہوئے انسان خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ جنگلی جانوروں کی بقا اور انسانی صحت کے لیے بڑے خطرے پیدا ہو رہے ہیں۔ جنگل کاٹنے کے چند نقصانات اس طرح ہیں۔
جنگل کے کاٹنے سے زمینی کٹاؤ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تیز ہواؤں اور بارش کے سبب زمین کٹنے لگتی ہے اور زرخیز زمین بہہ جاتی ہے۔ جنگل کے کاٹنے سے قدرتی وسائل کے حصول میں دشواری پیدا ہونے لگتی ہے۔ تعمیری لکڑی اور ایندھن کی لکڑی کی قلت کے سبب اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ مستقبل میں ایندھن کی لکڑی کی طلب بڑھنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ جنگلات کے کٹاؤ سے سیلاب آتے ہیں۔ سیلابی پانی اپنے تیز بہاؤ کی وجہ سے زمین کاٹ کر بھاری مقدار میں مٹی اور ریت لے جاتا ہے۔ یہ ریتی پانی جمع کرنے کے ڈیموں میں جمع ہونے لگتی ہے۔ ریت کی موجودگی سے ڈیموں میں پانی کم جمع ہوتا ہے۔ اس طرح برقی کی پیداوار اور دیگر زرعی مقاصد کے لیے بھاری مصارف سے تیار کردہ ڈیم کم پانی اور زیادہ ریت رکھنے کے سبب اپنا مقصد کھو دیتے ہیں۔ تلنگانہ میں نظام ساگر ڈیم میں زیادہ ریتی جمع ہو گئی ہے اور وہاں کم پانی جمع ہو رہا ہے۔ جنگل کاٹنے سے موسم میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ اوسط بارش میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جنگلی جانوروں کا ٹھکانہ برقرار نہ رہے تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جنگل ریگستانوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ قحط سالی شروع ہو جاتی ہے۔ زرخیز زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ آلودگی بڑھ جاتی ہے کیونکہ درختوں کی کمی سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے اور آکسیجن کی کمی واقع ہوتی ہے۔ آج شہروں میں اسی وجہ سے فضائی آلودگی بڑھ گئی ہے، جس کے سبب شہری لوگ زیادہ بیمار ہونے لگے ہیں۔ جنگلات کے تحفظ کے اقدامات۔ جنگلات کے تحفظ اور ان کے بقا کی ذمہ داری انسانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے لیے سرکاری اور عوامی سطح پر منصوبہ بند اقدامات کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جنگلاتی آگ، درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی اور جانوروں کی ہلاکت سے جنگل تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موجودہ جنگلوں کا تحفظ کیا جانا چاہیے اور تباہ شدہ جنگلوں میں تیزی سے اگنے والے پودے لگانے کی مہم چلانا چاہیے۔ ایندھن کے لیے لوگوں میں لکڑی کے بجائے بایو گیس یا سورج کی روشنی سے چلنے والے شمسی چولہوں کے استعمال پر زور دینا چاہیے۔ جتنے درخت کاٹے گئے ہوں اتنے درخت لگانے چاہیے۔ حکومت اور عوام کو غیر قانونی طور پر درخت کاٹنے سے روکنا چاہیے۔ قانون توڑنے والوں کو سخت سزا دینی چاہیے۔ سندر لال بہوگنا نے جنگلات کے تحفظ کے لیے گڑھوال یو پی میں اتر پردیش میں چپکو تحریک شروع کی تھی۔ اس طرح کی جنگل بچاؤ تحریکوں کو شروع کرنا چاہیے۔ جنگلات کے تحفظ سے ماحول قابو میں ہوگا اور انسانی زندگی کئی مسائل سے بچ سکے گی۔